سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ الف مرہ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم اما بعد. جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی دعا مانگنے کی اجازت فرمائی، ہر چیز کی دعا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں اس کو پورا کروں گا. لیکن در ایک دعا ایسی ہے جس کے لیے منع فرمایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کی دعا مت مانگو، نہ موت کی دعا مانگو اور نہ ہی موت کی تمنا کرو. یہ دونوں جو ہیں دعائیں مانگنا انسان کے لیے ممنوع ہے. اور اسی لیے یہ ہے کہ جو خودکشی ہے، خود کو مارنا، یہ اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے. یہ حرام ہے خود اپنے آپ کو مارنا. آخر انسان کیوں اس موت کی دعائیں مانگتا ہے، کیوں موت کی تمنا کرتا ہے، کیوں خودکشی تک جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں ہمیشہ کوئی آدمی فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں مر گیا، فلاں یہ ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی حالات زندگی انسان کے ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ پریشان بہت زیادہ ہو جاتا ہے. معاشی حالات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، گھر کے اندر جھگڑے، میاں بھائیوں کا جھگڑا، بچوں کے جھگڑے، تنگ دستی، قرض خواہی، بیماریاں، عجیب سے بیماری انسان کو لگ جائے، اور بہت سی پریشانی انسان کی زندگی کے اندر ہے. یہ سب حالات سے انسان مجبور ہو کر، اکثر لوگوں کی زبان پہ یہ آ جاتا ہے یار اس سے اچھا تو موت ہی ہے، مریض ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کتنا بڑا کلمہ یہ کہہ رہا ہے. بلکہ کلمہ ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ کس قدر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے شخص، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے شخص. کسی طرح ان پریشانیوں سے گھبرا کر، گھر کی پریشانیاں، بچوں کی پریشانیاں، خاوند کی پریشانیاں، گھر کے حالات، معاشی حالات، کاروباری حالات، ہزاروں حالات ہیں، بیماریاں بڑی عجیب عجیب بیماریوں سے گھبرا کر یہ تمنا کرنے لگے کہ بھائی مری جاؤں. اور بات تو اس سے آگے بڑھ کے کوشش بھی کر لیتے ہیں. اپنی کمزوری کی وجہ سے انسان یہ حرکت کرتا ہے. تو کیوں منع کیا اس کو حقیقت میں؟
اللہ کے رسول نے اس دعا سے کیوں منع کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی غنیمت ہے. زندگی کیا ہے؟ غنیمت ہے. اللہ کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے جو انسان کو دی ہے. بہت بڑی نعمت اللہ نے دی انسان، اور تم اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے. سوچو ذرا، اللہ تو کہتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو میں نے تمہیں دی ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آئی ہوگی تو اس میں کتنی اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہوں گی، اور کتنے آسان، کیا کیا معاملات ہوں. ویسے زندگی آگے ساتھ چل پڑا آدمی کے اندر، اور ہم اس کو کہیں کہ ہم پسند نہیں کرتے، چھوڑو، ختم کرو اس کو، جلدی فارغ کرو ہمیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ بھائی اس زندگی کے اوپر ہی ہمارے آخرت کے فیصلے ہیں. جنت اور جہنم اس زندگی کی وجہ سے ملے گی. جنت اور دوزخ جو ملنی ہے وہ اس زندگی کی وجہ سے ملنی ہے. اسی زندگی سے تو ہم الحمدللہ جنت کے اعلیٰ درجات میں جائیں گے، اور جو نامات ہمارے لکھے ہیں تو اسی سے ہم چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہم اس زندگی کو سمجھے نہیں ہیں. ہم زندگی کا مفہوم ہی نہیں سمجھے، اس کا مطلب ہی نہیں سمجھے. زندگی ہم سمجھے کہ بس یہاں کھانے پینے آئے، شادی کر لو، بچے پیدا کر لو، اور بس دکان چلا لو اور فارغ ہو جائے. اس میں کوئی رکاوٹیں آ جائیں اور چیخ پکار شروع کر دو، یہ کیوں ہو گیا، فلاں کیوں ہو گیا. ہم زندگی کا معیار حقیقت میں یہ سمجھیں، اور زندگی جو ہے وہ تو مختلف چیز ہے. اللہ نے اس کو غنیمت جو نعمت کہا ہے وہ اسی لیے کہا ہے اس زندگی سے تم، اور جو بہت محدود ہے. ضروری نہیں کہ ہر آدمی کے لیے ایک ہی زندگی رکھی، ہر آدمی 60 سال میں بننا ہے، نہیں. 80 سال میں جا رہا ہے، کوئی 70 میں جا رہا ہے، 50 میں جا رہا ہے، کوئی 40 میں جا رہا ہے. یہ سوچنا کہ یہ فضول چیز ہے زندگی، جب چاہے چھٹکارا کا حاصل کرو، یہ تو بہت اہم چیز ہے. اور یہ تو جو اس وقت ہم صرف اتنے سالوں کے لیے ہیں، اور جہاں اس زندگی سے کما کر ہم نے جانا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے. سوچ کتنا فرق ہے. وہ تو ہمیشہ کے لیے ہم نے کمانا ہے اس زندگی سے، اس دنیا میں، اور ہم اس کو اتنا فضول سمجھ رہے ہیں، بیکار سمجھ رہے ہیں زندگی. اور یہ جو جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ زندگی کی موت آ جائے، یہ جو حالات ہیں حقیقت میں یہ اللہ نے خود پیدا کیے ہیں. یہ تو بیماریاں اللہ نے پیدا کی ہیں، لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں میاں بیوی اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ بچوں کی پریشانی اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ کاروباری معاشی حالات اللہ نے پیدا کی ہیں. یہ سارا طوافت جو ہے یہ اللہ نے پیدا کی ہے. ایکتا تو نہیں ہے نا آدمی. ہاتھ کی 5 انگلیاں مختلف، کسی کو امیر کیا، کسی کو غریب کیا، کسی کو فقیر کیا، کسی کو غنی کیا، کسی کو صحت دی، کسی کو بیماری دی، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا. کسی کی شادی ہوئی بہت کامیاب ہوئے، کسی کی شادی ہوئی بالکل کامیاب نہیں ہوئی، کسی کی بیوی اچھی ہوگی، کسی کا خاوند اچھا ہوگا. کوئی کسی کا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کب ہے، کیوں. یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. ہم اس سے گھبرا کہتے ہیں یہ کس سے ختم کرو، موتی آج. سبحان اللہ. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بھائی جو حالات ہمیں اللہ پاک نے دیے ہیں سارے کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ حکمت تو وہی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمیں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ تم اس زندگی کو بناؤ جو آنے والی ہے 60-70 سال کے اندر، تم تاکہ آؤ تو تمہیں وہ اصل زندگی ملے. تو یہ جو حالات اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے حقیقت میں یہ اس زندگی کو بنانے کے لیے پیدا کی ہے. یہ پرچے ہیں اس کے. جیسے ہم ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں نا ہال کے اندر، تو پرچے آتے ہیں. اگر پرچے نہ ہو تو امتحان کہاں ہوگا؟ امتحان ہوگا وہ. آپ ہال میں چلے بیٹھ کے چائے شائے پی کے پانی پی کے جی امتحان دے آئے جی. امتحان دے آئے جی کیسے امتحان تھا وہ؟ تو بس وہاں آدھا گھنٹہ بیٹھے یا 2-3 گھنٹے بیٹھے، چائے پیتے رہے جناب، کافی پیتے رہے، اس کے بعد گھر آ گئے. کبھی ایسے ہوا ہے کسی امتحان میں؟ تھوک نہیں کیونکہ آدمی پرچے آتے ہیں، سخت سخت پرچے آتے ہیں، اس میں سوالات آدمی دیکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے بھائی اس سوال کو حل کروں، کیسے حل کروں، پسینے آ جاتے ہیں اور جلدی جلدی گھڑی بھی دیکھتا ہے. تو یہ زندگی ہے
جو زندگی کو سمجھیں گے جلدی دیکھنے کا میری زندگی کے سانس ختم ہونے والے ہیں، جلدی حل کروں اس پرچے کو تاکہ میرا رزلٹ اچھا نکلے. تو یہ پرچے جس طرح حال میں ہوتے ہیں، تو یہ جو پرچے ہیں ہمارے، یہ مصیبتیں، مسائل، یہ پریشانی ہیں، یہ بیماری ہیں، یہ حالات، یہ سارے پرچے تو ہیں. سبحان اللہ، یہ زندگی کے پرچے ہیں. جو ان پرچوں کو کامیابی سے حل کر گیا، الحمدللہ، حل کرنے کے بعد اپنا سپرد کر دیا. ایگزامن جو ہے ہمارا، وہ دیکھنے والا تو وہی ہے نا، ایگزامینر. اور اس کے پاس پہنچ گیا الحمدللہ، اور اس نے 10 out of 10 دے دیے، تو جنت مل گئی اللہ کے فضل سے. تو پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ ان سے تو گھبرانے کی فضولی بات ہے. یہ تو بھائی پرچے ہیں زندگی کے ساتھ. بیماری آ جائے، یہ تو پرچہ آ گیا. مشکل آ گئی تو یہ پرچہ آ گیا. پرچہ آ رہا ہے، اس پرچے کو ہم نے حل کرنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بجائے ہم ایک بہت بڑی ناشکری کریں اللہ کی، بہت بڑا کفران کریں اللہ کی نعمت کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کفران ہے یہ. اصل بات سمجھیں کہ بھائی جب ایسے حالات آئیں، یہ سمجھیں تو سمجھ جائیں یہ پرچہ آ گیا میرے پاس، اس پرچے کو میں نے حل کرنا ہے، اور اس میں میں نے پورے نمبر لینے ہیں، پورے نمبر حاصل میں نے کرنے ہیں. گھبرانا تو ہے، انسان ہے، گھبرائیں گے تو صحیح ہم. جب پرچہ آتا ہے سخت گھبراتا ہے نا آدمی، فوراً ایک پانی کا گھونٹ پیتا ہے، مارے گا. میں تو پرچہ حل کرتا تھا، پہلے پرچہ نہیں پڑھتا تھا، 5 منٹ مراقبہ کر لیتا تھا بیٹھ کے. اللہ کو یاد کرو. پہلے تھوڑی دیر بالکل سکون ہو گیا، سب لوگ فٹافٹ لکھ رہے تھے ٹائم پہ. میں کہا انشاءاللہ مراقبہ کو اس کی برکت سے ٹائم بڑھ جائے گا. آرام سے سکون سے آدمی کرے. تو جب ایسے حالات پیش آ جائیں تو اس میں آدمی آرام سے بیٹھ جائے. بہت بڑا حالات آ گئے گھر کے اندر، باہر، ایک دم نہیں گھبرانا چاہیے، لیکن کیا کرے، الحمدللہ خاموش ہو بیٹھے، اور پھر مراقبہ کرے کہ یہ تو اللہ نے دیا ہے سارا کچھ، معاملہ تو سارا اللہ کی طرف سے ہے. بھائی اس کو کیسے حل کریں؟ میں تو نہیں حل کر سکتا، یہ پرچہ تو اللہ کی طرف سے ہے، بڑا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پرچوں کو حل کرنے کا ایک طریقہ بتایا. جب ایسے حالات آ جائیں نا، پرچہ آ گیا نا سخت ہمارے پاس، بچہ نافرمان ہو گیا جناب، تو بیوی نے طلاق کا ڈیمانڈ کر دیا، خاوند نے طلاق کی ڈیمانڈ کر دی، یار کا فنکشن ہو گیا، مصیبت ہے، ایسی بیماری لگ گئی کہ بس ڈاکٹر لاجواب کر دیا. ہم گئے ڈاکٹر پاس، بس جی بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے آپ کو، کہنا بس وہی ختم ہو گیا، کینسر ہو گیا، اب کیا کریں، اس کا ہوگی بیماری ہوگی، اب کیا کریں. وہ کہے گا کس طرح بتاؤں آپ کو، جی بتائیں، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے. اس کے بعد تو آخر میں موت ہی ہے، لیکن گھبرانے رونے پیٹنے کی اس میں کیا بات ہوگی. اصل تو یہ اس پرچے کو حل کیسے کروں. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. یہ تو پرچہ آ گیا، اس میں 10 out of 10 لینے ہیں. اس پرچے کو تو میں نے حل کر کے پورے نمبر لینے. اس میں کینسر ہو گیا، اس نمبر پورے لینے ہیں میں نے اس میں. یہ تو پرچہ ہے، یہ وہ حالات نہیں ہے، یہ کوئی حالات نہیں ہوتے، یہ تو پرچہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، آپ اس پرچے کو حل کرنے کا اللہ نے طریقہ بتایا کہ یہ جو زندگی دی ہے اس میں حالات آئیں گے. ٹھیک ہے نا، جیسے جہاز میں آپ بیٹھ گئے تو جہاز میں جو ہچکولے آ رہے ہیں، ہچکولے سمجھتے ہیں نا، اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے جہاز، اوچے نیچے ہو رہا ہے، ادھر ادھر ہو رہا ہے. تو کسی مسافر کو میں نے کہا جی ذرا مجھے دھکا مار کے نیچے اتار دیں. یہ تو ہچکولے آ گئے، میں تو نہیں جاتا اپنے گھر. اور آپ جا رہے ہیں 5-6 سال کے بعد، جس طرح فوجی چھٹی جاتے ہیں، یہاں تو 10 سال کے بعد بھی آدمی گھر نہیں جاتا باپ کو دیکھنے، ماں کو دیکھنے، رشتے داروں کو دیکھنے. تو اتفاق سے جا رہے ہیں تو خوشی تو ہو رہی ہے، اپنے گھر جائیں گے انشاءاللہ، کھانا وانا بنا ہوگا، پلاؤ زردہ ہوگا، بڑا مزے ہوں گے، پتہ نہیں کیا انتظام ہو رہا ہوگا. تو جو ہچکولے آئیں گے آپ کو کوئی مسافر نہیں کہ گرا دے، بلکہ کیا ہے، آدمی ان کو برداشت کر کے اگلی منزل کے مزے سوچ رہا ہوگا کہ چلو یار تھوڑے ہچکولے کھا کے آدھے پونے گھنٹے 2 گھنٹے میں جہاز اترے گا تو صحیح نا، پھر گھر پہنچ جائیں گے. اور جب اتنے دھکے وکے کھا کے آدمی یوں اوپر نیچے جہاز ہوتا ہے، کبھی آپ بیٹھے ہوں گے جناب، کبھی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، پریشانی کی بات. جب اترتا ہے، جو جب آ کے لوگ گلے ملتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں کہ ہچکولے تھے کیا تھے. اور جب گھر جا کے دسترخوان بچھتا ہے، جب آتی ہیں جناب کھچڑی اور دال، تو سب ختم معاملہ، ان کے ساتھ پاپڑ، بس قصہ ختم. بس پتہ نہیں جہاز میں کیا جہاز بڑا مزے سفر ہوا جی، بات تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلا جی، آرام سے آ گئے، نشے چڑھ گیا دال کا. تو یہ تو دال والی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میرا یہ پرچہ حل کر لیا، یہ ہچکولے جو ہیں، پرابلم جو زندگی کے ہیں،
اس طریقے سے حل کر لیا، اس کو مکمل طور پہ حل کر کے تم آ گئے، نمبر پورے لگ گئے، تو سبحان اللہ، جب تم میرے پاس آؤ گے تو اصحاب یمین میں تمہیں بھیجے جائے گا، بولے سبحان اللہ۔ اگر مزہ آپ کتنا تکلیفوں کا، اب سمجھ گئے پرچے ہیں، اب کیا ہے حل کیسے کرنا ہے ان پرچوں کا، یہ اب سوچنے والی بات ہے۔ اللہ نے فرماتا ہے کہ اس کا طریقہ ہے کہ زندگی میں نے تمہیں دی ہے، پیپر میں نے تمہیں دیے ہیں، حل بھی میں تمہیں اس کا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا حل کیا ہے کہ ہر زندگی کا جو بھی وقت آ جائے، جو مقام آ جائے، اس کو میری مرضی کے مطابق گزارو، آگے پیچھے نہ ہو۔ جس مقام پہ میں نے پہنچا دیا، اس مقام پہ تمہیں کیا دیکھنا ہے کہ اللہ کا فرمان کیا ہے کہ یہاں میں اس مشکل میں کیا کرنا ہے، سبحان اللہ، کس طرح سٹینڈ کرنا ہے ہمیں اس بیماری کے اندر۔ اللہ نے مجھے کیا حکم فرمایا کہ تو کیا کرے گا، بس وہ جو طریقہ بتایا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو دیکھ کے اس پہ جم جاؤ، قصہ ختم۔ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے نمبر پورے لگ رہے ہیں، الحمدللہ پاس ہو گئے۔ موت آ گئی اس کے بعد، اس بیماری کے بعد، سبحان اللہ 100% 100 نمبر لے کے پاس ہو گیا آدمی، کیونکہ اس نے میری مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ زندگی گزاری تھی۔ یہ ہے زندگی تھی جو ہم بیکار طریقے سے گزارتے ہیں، اس کو سے خوف کرتے ہیں، موت مانگتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، بیماری آ جاتی ہیں، بس گھر میں جھگڑے جی فلاں۔ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ سمجھ جائیں ہر امتحان جو بات بھی آ رہی ہے، یہ اوپر سے پرچہ آ گیا آج جو میں نے حل کرنا ہے اس کو، اور حل کرنے کا طریقہ فوراً رجوع کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیا آپ نے اس کے بارے میں کیا اشارات فرمائے، اس پرچے کو کیسے حل کیا جائے، معاملہ حل ہو جائے۔ کچھ چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے ہمیں زندگی کے اندر جا کر، جب پریشانی ہیں، مصیبتیں، بیماری ہیں، جب سب چیزیں آ جائیں تو سب سے پہلی چیز اس میں کیا ہے، سب سے پہلی چیز دعا مانگے اللہ تعالیٰ۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے، دعا مانگے، بہادر نہیں بننا، نہیں، دعا مانگنے رہتا ہے ہمارے حالات کو تبدیل فرما۔ میں بیمار ہوں، یا اللہ میری بیماری کو دور فرما۔ یہ بھی پرچہ حل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، بجائے رونا پیٹنا، مر گئے ہوئے، لٹ گئے ہوئے، مرن والے ہیں جی، بس جی بچے کچھ نہیں رہ کے گیا جی، پیچھے بچے چھوٹے چھوٹے تو ماں پتنی کن کیوں دیکھنے لگتے ہیں، بچے چھوٹے، فلاں بڑا، یہ نیچے، یہ اوپر، میرا تو کو پوچھ، یہ کیا ڈرامہ، کیا طریقہ ہے، فوراً مصیبت آ گئی کوئی، ہاتھ 2 رکعت نماز نے پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرف سے لے جاؤ، اپنے رب کی طرف سے لے جاؤ، اللہ یہ مصیبت آ گئی نہ ہے، پتہ نہیں اس کیا ہو گیا، اس عورت کا دماغ پھر گیا، یا مرد کا دماغ پھر گیا، بچوں کو کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ یہ پرچہ تو حل آ گیا، سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ میں تیری طرف آتا ہوں، اپنے فضل سے اس پرچے کو حل فرما دے۔ کوئی رونا پیٹنا بکواس بازی نہیں کرنے، نمبر کٹ جائیں گے، یاد رکھنا نمبر کٹ جانے، وضو کرو، وضو کر کے کچھ بھی حالات برے سے برے بھی آ جائے، اللہ نہ کرے موت کی خبر بھی آ جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سفر فرما رہے تھے، اونٹ پر تھے، کسی نے خبر دی فلاں مر گیا، عزیز تھا ان کا بہت، ابن عباس کی بات، فوراً اٹھے اونٹ سے، وضو تو تھا ہی، صحابہ کرام وضو تو رکھتے تھے تقریباً، الحمدللہ اٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھی، نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے صبر عطا فرما۔ یا حضرت یہ آپ نے کیا فیل کیا، کہتے یہ تو نبی نے ہمیں بتایا کس طرح کرو جب مصیبت آ جائے تو، پرچہ حل ہو گیا۔ لڑائی ہوگی کسی سے، بیوہ بچہ کسی لڑائی ہوگی تو کچھ نہیں کرنا، کون کیا کرنا ہے، دل کو تکلیف پہنچی ہے، مصیبت پہنچی ہے، زبان کو لگاؤں، کچھ نہیں کرنا، بلکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فضل فرما، مجھے بھی صبر دے، اس کو عقل دے، معاملہ حل ہو جائے۔ اور جب تک اس مصیبت میں رہو سمجھے پرچہ حل ہو رہا ہے، پہلی چیز تو یہ کرنی ہے اللہ سے دعا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے اس وقت کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس وقت کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کنٹرول کرنا ہے کہ اس وقت ایسی دعا مانگو، اس وقت یہ کرو، جیسا غصہ آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا غصہ آ جائے پانی پی لو، لیٹ جاؤ، جگہ تبدیل کر لو، غصے سے وہ چلتے ہیں نا سارے کام، وہاں سے دور ہو جاؤ، اور پھر وہی بات اگر وضو کر لو تو پھر غصہ بالکل ختم۔ اسی طرح جو بھی حالات آئیں فوراً اللہ کے نبی کے سنائیں کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے، اس حالات کو کنٹرول کس طریقے سے کیا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اس حالات کو کنٹرول کر لیں۔ دعا کے بعد
یہ کریں. تیسری چیز جو بہت ضروری ہے کہ کسی قسم کی بھی شکوے شکایت رونا پیٹنا زبان پہ آنا ہی چاہیے. کیوں کہ وہ ہم اللہ تعالیٰ اتنا سخت امتحان کیوں دے دیا, ہمیں یہ کیوں تو نے کر دیا. ہم اللہ کے ساتھ اعتراض کر رہے ہیں حقیقت کہ تو کون ہے ہمیں اتنی سخت چیز دینے والا ہے, تو ہمیں کیوں بیمار کر دیا, تو نے ہمیں کیوں اتنی سخت بیماری دے دی, کہ ہمارا کام کیوں نہیں ہوتا ہے, فلاں کیوں نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر کرو, تم دوسرے خدا کے پاس چلے جاؤ, تمہارا وہی کام کرے گا. اگر تم میرا قانون نہیں نہ پسند آتا تو دوسرا خدا تلاش کر لو. میرا تو یہی تھا جو میں تمہیں دے دیا, میرا تو اس کے پاس میرا کچھ نہیں تھا, تیرے لیے میں نے یہی رکھا تھا, یہی نوکری تھی تیرے لیے, یہی حالات تھے تیرے, تو تبدیل نہیں کر سکتا, نہ کوئی کر سکتا ہے. اگر تو مجھے رب مانتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی کام کر, وہ کیا کہ میری مرضی پہ راضی ہو جا. اللہ میں راضی ہوں اس چیز سے جو تم نے مجھے حل ہوگی, میں تو اس سے راضی ہوں. مرضی چاہے تبدیل کرنا کر, میں راضی ہوں. 3 چیزیں. چوتھی چیز وہ تو الحمدللہ سب سے گریٹ چیز ہے, سب سے گریٹ چیز کیا کہ اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرو. بولو سبحان اللہ. سمجھیں میری بات, اللہ کو متوجہ کرو اپنی طرف پاگلو, بجائے خود ہونے کے. کتنا فرق ہے. ایک تو ہم ہو رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں, اللہ نہیں سنتا, ہم کیا کر سکتے ہیں, اللہ کی کوئی گارنٹی نہیں نا. لیکن جب اللہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا پھر تو سننا ہی پڑے گا اس کو. بولو سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. یعنی ایک تو ہم کر رہے ہیں اللہ تو یہ کر دے, دعائیں مانگ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, ہم متوجہ ہو رہے ہیں اس کی مرضی. لیکن ایسا ہو جائے کہ اللہ خود بندے کی طرف متوجہ ہو جائے, کیا بات ہے, کیا چاہ رہا ہے تم سے, ہائے ہائے. تو چوتھی طرف کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کو اپنی طرف متوجہ کریں. وہ کیا ہے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم مجھے یاد کر, میں تیرے آ جاؤں گا, تیری بات سن, میں تیری بات سن. اللہ متوجہ ہو جاتے انسان پر. چپ ہو کر کے مراقبے میں اللہ کا ذکر پہ لگ جاؤ. ذکر کرنے والوں کی تو مزے ہیں الحمدللہ, جنہوں نے ذکر سیکھ لیا ہے, کسی نقش بندی کا ہاتھ لگ گیا ہے, الحمدللہ ان کے لیے تو کمال ہے چیز. پھر کیا پریشان, کمال چیز ہے, ایک دم مراقبے میں جائیں اللہ کے فضل سے. بھائیو انگلی لگوا لو کسی نقش بندی سے, سیکھو اللہ کا ذکر, کل پچھتائے گا. سب چیزیں جب کیا ہوں گے جب انسان کی موت آ جائے گی, تو یہی سارا جو نقشہ آپ نے بتایا زندگی کا, یہی چیٹ کھولی جائے گی, یہی شیٹ کھولی جائے گی. اسی پہ تو ہمارا سب فیصلہ ہونا ہے, اسی پہ سارا فیصلہ ہونا ہے دینا زندگی کا, کہ کون سا پرچہ اس نے صحیح طریقے سے حل کیا, کون سا صحیح نہیں کیا, کہاں اس نے مجھے متوجہ کرنے کی کوشش کی, اللہ تو سن میری بات, تو میری طرف آ, کہاں اس نے مجھے پکارا ہے. اللہ پاک نے کیسی کیسی خوبصورت چیزیں دی ہیں انسان کو. اگر اس طریقے سے انسان زندگی گزارے, واللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ, دنیا اور آخرت کو دونوں میں ایک ہی لفظ استعمال کیا, حسنہ, کہ جیسے آخرت حسین ہے. آخرت حسین مطلب کیا ہے, جنت, فردوس, عدن, حوریں, قصور, اور کیا کچھ جنت کے اندر ہے. اس سے مقابلہ کس سے کریں, دنیا کو کریں, اس کو بھی ایسے ہی کرتے, اور یقیناً ہی وہی مزہ آنے لگتا ہے جنت کا, اگر اللہ کی مرضی کے مطابق انسان زندگی گزارنے لگے. کوئی دکھ نہیں رہتا, کوئی تکلیف نہیں رہتی, کوئی پرابلم نہیں رہتا, بلکہ جنت کے مزے آنے لگتے ہیں. دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں کی توفیق نصیب فرمائے.